اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بہت بہت درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس کے لیے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بندہ صاحب استطاعت ہو اس پہ زندگی میں حج کرنا فرض ہے، اور جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی کوئی پرواہ نہیں۔ حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، نیت کرنا، اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھرپور تیاری کے ساتھ اور ذات راہ لے کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف سفر کرنا شروع کرے، اور اس نیت سے چلے کہ میں وہاں جا کے طواف کعبہ کروں گا، اللہ توفیق بخشے تو میں صفا مروہ کی سعی کروں گا، اللہ تعالیٰ توفیق دے میں مینا مزدلفہ اور عرفات میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ ہمارے جو ملکی حالات مشکل حالات بن چکے ہیں وہ سب احباب کے سامنے ہیں۔ ہمارا یہ ملک اربوں روپے کا مقروض، اور اس میں رہنے والے مزدور طبقہ کے لوگ، ان کے حالات ایسے ہیں، صبح کی روٹی ہوتی ہے تو شام کی روٹی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ بمشکل اگر کسی کی تنخواہ ہے، کوئی ملازمت یا نوکری پہ کام کرتا ہے، تنخواہ پہ کام کرتا ہے، تو اس کے پاس تنخواہ بعد میں آتی ہے، قرضہ اتنا پہلے اس کے اوپر پہلے چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ بمشکل ایک انسان اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا ہے، حالات اتنے ٹائٹ ہو چکے، اتنے کٹھن حالات میں، اتنے پرفتن دور میں، جب کہ انسان کا گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا، ایسے حالات میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف سفر کرنا، جو کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں کا خرچہ ہے، یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نا امید نہیں ہیں۔ غریبی ضرور ہے، مفلسی ضرور ہے، معیشت کی کمزوری ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اسماء الرجال میں محدثین جو احادیث بیان کرتے ہیں، ان کی جو سند ہوتی ہے، ان میں جن راویوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان میں ایک انسان کا ذکر آتا ہے جن کا نام حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے 40 حج کیے۔ ایک اور محدث کے بارے میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی، انہوں نے 45 حج کیے۔ اور اسی طرح ایک اور سند کے راوی ہیں امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں 80 حج کیے۔ امام سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلا حج میں نے زندگی میں 11 سال کی عمر میں کیا۔ ان کی تاریخ ولادت ہے 107 ہجری اور تاریخ وفات ہے 198 ہجری، یعنی ٹوٹل عمر ان کی 91 سال بنتی ہے۔ تو امام صاحب نے 80 حج کیے، 11 سال کی عمر میں پہلا حج کیا۔ فرماتے ہیں جب میں عرفات میں پہنچا تو میں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی، میرے اللہ یہ میری زندگی کا آخری حج نہ ہو، مجھے دوبارہ موقع نصیب کرنا، میں تیرے گھر میں آؤں، دوبارہ حج کر کے جاؤں۔ پھر دوبارہ گئے، پھر اللہ سے دعا کی، ہر سال دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہر سال توفیق عطا فرماتے رہے، ہر سال حج کرتے رہے۔ فرماتے ہیں جب 80واں حج کرنے کے بعد میرا دل چاہا کہ میں عرفات میں کھڑا ہو کے اللہ سے پھر دعا کروں، اللہ میری زندگی کا یہ آخری حج نہ ہو، مجھے دوبارہ موقع عطا فرما۔ فرماتے ہیں میں ہاتھ اٹھانے لگا تو مجھے شرم آ گئی،
میں نے ہاتھ نہ اٹھائے، اللہ سے دعا نہ کی۔ شاگرد بیان کرتے ہیں امام سفیان رحمہ اللہ تعالی آنے والے حج سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو خالق و مالک 80 حج امام سفیان بن عیینہ کو، 45 حج، 40 حج حضرت ایوب سختیانی رحمہ اللہ کو کروا سکتا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہوں تو الہ العالمین ہمیں عمرہ اور حج نہیں کروا سکتا۔ یقیناً وہ قادر مطلق ہے، وہ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے، بس ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی اپنی تقریر میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت یحییٰ میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام ان کا ہوا۔ ان کے پاس میاں بیوی آ گئے، کہنے لگے حضرت آپ صاحب آپ تو اللہ تعالیٰ کے ولی بندے ہیں، نیک بندے ہیں، جب ہم بیت اللہ اور مسجد نبوی کے فضائل اور خصائل سنتے ہیں، ان کی برکات کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہمارا جی چاہتا ہے اللہ ہمیں پر عطا فرمائے اور ہم منٹوں سیکنڈوں میں وہاں پہنچ جائیں، وہاں جا کے حج اور عمرہ کریں۔ حضرت حافظ صاحب ہمارا دل بڑا چاہتا ہے کہ ہم حج اور عمرہ کے لیے جائیں، لیکن حالات ایسے ہیں، گھر میں غریبی اتنی ہے، مفلسی اتنی ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہمیں لگتا نہیں کہ ہم زندگی میں کبھی وہاں حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ حضرت حافظ صاحب آپ کوئی ہمیں وظیفہ اور کوئی عمل بتا دیں جو ہم کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جائے۔ حضرت حافظ صاحب یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ فرمانے لگے جب تم نماز پڑھو، تشہد میں بیٹھو، آخری تشہد میں بیٹھ کے مسنون دعائیں مکمل کر لو، بالکل آخر میں جا کے آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا جو پہلے سے بارے میں مذکور ہے۔ تم نے یہ دعا پڑھنی ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ الہ العالمین تمہارے لیے اسباب اور ذرائع پیدا فرما دے گا، الہ العالمین تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، الہ العالمین تمہیں حج اور عمرہ کروائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے عبد المنان راسخ صاحب حفظہ اللہ کو، حضرت شیخ صاحب چند مہینے ہم نے میاں بیوی نے یہ کام کیا، یہ وظیفہ جو تھا اس کے اوپر ہم نے عمل کیا، چند مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی، ایسے اسباب اور ایسے ذرائع پیدا ہوئے، ہمارے بیت اللہ کے لیے جانے کے لیے راستے ہموار ہوئے، ہم نے وہاں جا کے عمرہ بھی کیا، وہاں جا کے حج بھی کر لیا۔ تو غربت ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مسلسل بندہ دعا کرتا رہے، دعا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تبدیل کر دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، دعا سے بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، الہ العالمین جہاں تو نے 30-35 لاکھ حاجیوں کو بلایا ہے، الہ العالمین اگر تو ہمیں بلا لے تو ہمارے جانے سے وہاں کون سا جگہ کم پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حج کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج مبرور کر لیتا ہے، یعنی مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ جو بندہ حج کر لیتا ہے، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاجی بندے کو جنت عطا کرنی ہے۔ اور سنن نسائی شریف میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ نے فرمایا عورتوں کا اور بوڑھوں کا جہاد حج ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسلام قبول کرنے کے لیے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لایا، میں نے بیعت کرنا چاہی، میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھایا، پھر میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، آپ نے پوچھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے میں آپ سے بیعت کر لوں، میرے تو بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بیعت تو کر، اسلام تو قبول کر، کلمہ تو پڑھ، کلمہ پڑھنے سے، اسلام لانے سے
بندے کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب اسلام کے اوپر کوئی تنگی آ جائے، ہجرت کرنا پڑ جائے، ہجرت کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو انسان بیت اللہ کا حج کرے، حج کرنے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی بوڑھوں کا اور عورتوں کا جہاد حج ہے، حج کی جزا جنت ہے۔ حج کرنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ سنیں، یہ بڑا عظیم عمل اور بڑا عظیم رکن ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ ایسا حج کرے جس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، مکمل طور پہ بندہ خشوع و خضوع، اخلاص، للہیت اور تقوی کے ساتھ حج کرے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں، ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس بندے کی ولادت ہی آج ہوئی ہے۔ یعنی اس بندے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یقیناً ایسے فضائل اور ایسے خصائل سن کر کے ہمارے دل میں بھی ایک تڑپ اٹھتی ہے، ہمارے دل میں بھی ایک جذبہ اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے، الہ العالمین ہمیں بھی موقع عطا فرمائے، ہم بھی جا کر کے منا، مزدلفہ، عرفات، صفا مروہ، طواف کعبہ، یہ ارکان سر انجام دیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فریضہ حج کو ادا کریں۔ الہ العالمین ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بھی ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے۔ ہمارے دل میں ایک تڑپ اٹھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو غربت اتنی ہے کہ گھر کا راشن بڑی مشکل سے مکمل ہوتا ہے، گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے مکمل ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بیت اللہ نہیں جا سکتے، بیت اللہ ہم سے یہاں سے 5216 کلومیٹر یا 261 کلومیٹر دور ہے، اتنا دور اور اتنے اخراجات ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اخراجات کی کمی ہے، وسائل اور ذرائع اور اسباب کی کمی ہے۔ ہاں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ آپ نے چند ایسے اعمال بتلائے ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کے کریں تو اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب حج کرنے والے انسان اور عمرہ کرنے والے انسان کے برابر عطا کر دے۔ ان میں سر فہرست پہلا عمل نماز اشراق ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ 3 کام کرے، فجر کی نماز با جماعت پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اتنی قرآن پاک کی تلاوت، اتنا ذکر اذکار کہ سورج نکل آئے، سورج طلوع ہونے کے بعد یہ آدمی کھڑا ہو کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مکمل حج کا ثواب اس کے گھر بیٹھے ہوئے، اس کی مسجد میں بیٹھے ہوئے عطا کر دیتے ہیں۔ بیت اللہ میں ہم نہیں جا سکتے، غربت بہت زیادہ ہے، وسائل کی کمی ہے، اسباب اور ذرائع کی کمی ہے، دور بہت ہے، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے، اپنی محلے کی مسجد میں بیٹھے ہم یہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا عمل، جو انسان اپنے گھر سے باوضو ہو کے آتا ہے، با جماعت آ کر کے نماز پڑھتا ہے، مسجد میں وضو کرنے سے میں منع نہیں کرتا ہوں، یہاں انتظام ہے، آپ آئیں یہاں کے وضو کریں، بہت اچھی بات ہے، احباب انتظامیہ نے یہاں آپ کے لیے انتظام کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو انسان گھر سے وضو کر کے نکلے اور با جماعت آ کر کے نماز ادا کرے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مکمل حج کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا کام ہے، 15-20 منٹ کی بات ہے، اذان ہو، اپنا کاروبار، اپنے کام سارے ٹھپ کر کے مکمل طور پہ وضو کریں، وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلے آئیں،
اللہ کی رحمت سے آپ کو تکبیر اولا کے ساتھ جماعت نماز مل جائے گی، آپ وہ نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نماز ادا کرنے کی وجہ سے مکمل حج کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ 2 عمل ہو گئے۔ تیسری بات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک انسان آیا، ایک صحابی آئے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 2760 ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پہ جانے کا شوق رکھتا ہوں، دل میں خواہش، تمنا اور جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے میں جہاد پہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین تو زندہ نہیں، والدہ میری زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کے ساتھ جا کے نیکی کر، اس کی خدمت کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کر، تو اپنی والدہ کے ساتھ جا کے حسن سلوک کرے گا، نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اللہ پاک تجھے عمرہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اللہ پاک تجھے مکمل حج کا اجر و ثواب بھی عطا کر دے گا۔ بیت اللہ ہم نہیں جا سکتے، بہت دور ہے، غربت بہت زیادہ ہے، وسائل کی کمی ہے، لیکن گھر بیٹھے بٹھائے ہمارے والدین ہمارے لیے جہاد، عمرہ اور حج کا سبب ہے۔ ان کی خدمت کر کے حج کیجئے، ان کی خدمت کر کے جہاد کیجئے، ان کی خدمت کر کے عمرہ کیجئے۔ آخری عمل پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند اصحاب آئے، جو ہم شکوہ کرتے ہیں نا، غربت بہت ہے، معیشت کی تنگی بہت ہے، مفلسی بہت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گروہ بھی آیا اور شکوہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غربت بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں، وسائل نہیں ہیں۔ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت اور مال و متاع ہے، زیادہ راہ ہے، وہ اپنے پیسے سے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، جہاد بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم اجر و ثواب میں برابر ہیں، لیکن جن کے پاس پیسہ ہے وہ حج عمرہ کر کے، زکوٰۃ اور جہاد کر کے وہ ہم سے آگے چلے گئے، ہم تو ان کے برابر نہیں جا سکتے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ، تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں، وہ کام تم کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، صدقہ خیرات زکوٰۃ کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور جہاد کا بھی ثواب عطا کرے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جب تم نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، ذکر اذکار کرتے رہو، اور ذکر اذکار میں یہ ذکر بھی کرو، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ، یعنی 100 بار یہ تسبیح تم کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بیٹھے بٹھائے، تمہاری مسجد میں بیٹھے بٹھائے صدقہ خیرات زکوٰۃ کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جہاد کا بھی اجر و ثواب عطا کر دے گا، عمرے کا بھی اجر و ثواب عطا کر دے گا، اور حج کا بھی اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ مکہ مدینہ بہت دور ہے، سفر بہت طویل ہے، مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اس کے لیے اخراجات وہ برداشت کرنا پڑتے ہیں، پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، اسباب اور وسائل لانے پڑتے ہیں، پھر بندہ وہاں پہنچتا ہے، بہت دور کی بات ہے۔ ہاں، وہاں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے جائے گا، وہاں جا کے آپ حج اور عمرہ کیجئے گا، لیکن جو حج اور عمرے کا ثواب آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے اپنے محلے کی مسجد میں ملنا ہے، وہ تو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔
ذکر اذکار کیجیے ہر نماز کے بعد، با جماعت نماز پہ حاضر ہوئیے، فجر کی نماز با جماعت ادا کیجیے اور نماز اشراق کا اہتمام کیجیے۔ الہ العالمین ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی، ان کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم